آج کی کرائم سٹوری ہے ایک عاشق اور ایک محبوبہ کی، جنہوں نے چند پیسوں کی خاطر ایک 10 سالہ بچی کی جان لے لی۔ محبوبہ کے کہنے پر عاشق ہمسائے کے گھر جاتے ہیں، جا کے چوری کی واردات کرتے ہیں۔ ادھر ان کی 10 سالہ بچی سوئی ہوتی ہے، جب وہ جاگتی ہے تب یہ اس کو اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں پولیس نے کس طرح اس اندھے قتل کو ٹریس کیا، کس طرح ملزمان کو گرفتار کیا اور کہاں تک کارروائی پہنچی ہے۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ وہ شفاق قاتل موجود ہے جس نے 10 سالہ بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عابد۔ اونچی آواز میں بولو، کیا نام؟ عابد۔ کس طرح اس دن تم نے اس بچی کو قتل کیا؟ اس کا گلا دبا کر۔ کیسے گئے تھے ان کے گھر؟ ان کے گھر ہم دونوں گئے تھے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ پیسے نکالنے گئے تھے۔ جو بات ہے مکمل وہ بتاؤ، کس طرح گئے؟ ہم دونوں، میں اس کے گھر گیا تھا، میں نے کہا مجھے پیسوں کی لوڑ ہے، تو اس نے کہا میں نے کسی کے گھر میں پیسے دیکھے ہیں تو میں دیکھ کر آتی ہوں، کوئی جی نہ ہوا تو ہم کچھ کرتے ہیں۔ میں ٹھیک، وہ ان کے گھر میں گئی، وہ آگے کہیں مرگ پر گئے تھے، تو میں مرگ پہ گئے تھے؟ وہ جن کی بچی جن کے گھر گئے تھے وہ مرگ پر گئے تھے، تو ہم دونوں گئے چلے، اور ہم نے جب بیٹی کو ہاتھ لگایا بچی ستی پیسی وہ اٹھ پڑی۔ جیسے اٹھتی گئی اس نے ہم کو سیان لیا، ہم نے اس پر منہ پر کپڑا ڈال کر اس کا گلا دبا دیا۔ کس طرح یہ پلان بنا کہ ان کے گھر پیسے ہیں؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ الفت۔ کتنی دیر سے تم لوگوں کے تعلقات ہیں؟ تقریباً 10 سے 12 سال سے۔ ناجائز تعلقات ہیں تم لوگوں کے؟ یس سر۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تھی اس طرح کرتے ہوئے؟ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 4۔ اور اس کے کتنے بچے ہیں؟ 5۔ اس کے 5 بچے ہیں۔ جب بچی کا تم گلا دبا رہے تھے تب تمہیں ترس نہیں آیا؟ ترس نہیں آیا تب تمہیں؟ اس نے ہم کو دیکھ لیا تھا۔ تو دیکھ لی تب کیا ہو جانا تھا؟ تم اس کی جان تو نہ لیتے؟ اب کیا سزا ہے تمہاری؟ جو تمہاری مرضی دے دو۔ سزا تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ خود بول کے بتاؤ۔ سزائے موت دے دو۔ سزائے موت دے دیں آپ لوگوں کو؟ اسی چیز کے حقدار ہو تم لوگ؟ ہاں جی، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ شفاق اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جس نے 10 سالہ بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پیسوں کی خاطر اس نے معصوم کلی کی جان لے لی، اور محلے داروں کو پتہ تھا تم لوگوں کے تعلقات ہیں؟ ہاں جی۔ تمہاری بیوی کو اس بات کا پتہ تھا؟ ہاں جی۔ اور اس کے خاوند کو پتہ تھا؟ ہاں جی۔ پھر بھی تم لوگ ملتے رہے؟ کس طرح ملتے تھے؟ جب وہ اس کا خاوند چلا جاتا ہے تب ہم مل لیتے تھے۔ پہلے بھی تم اس سے پیسے لیتے ہو؟ تیرے نہیں، پہلی دفعہ لیے ہیں؟ مجھے کسی کے پیسے دینے تھے، اچھا۔ تب سے ہم نے اس سے پوچھا آن کر، تو اس نے کہا میں نے کسی کے گھر میں دیکھے ہیں، تو پھر ہم وہاں پر گئے اور نکال لے۔ اچھا، وہاں پہ گئے اور نکال لیا۔ ان کے گھر والے کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ مرگ ہوئی تھی ان کی، وہ وہاں گئے تھے۔ وہاں گئے ہوئے تھے؟ ہاں۔ تم لوگوں نے موقع پایا اور ادھر جا کے تم لوگوں کو شرم آتی تھی؟ پہلے تم لوگ زنا کرتے تھے، پھر تم لوگوں نے پلان بنا کر اس بچی کو قتل کر دیا، تب شرم نہیں آئی تمہیں؟ ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ انسانیت ہے تمہارے اندر؟ جو تمہارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا کون والی وارث ہے؟ ہاں، ان کا کون وارث بنے گا؟ بولو۔ ہاں جی۔ ان کا کون وارث بنے گا؟ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے؟ ہاں جی، بہت ہو رہا ہے۔ کیا ہونا چاہیے اب تمہارے ساتھ؟ غلطی ہوئی ہے، جو مرضی کر لو۔ غلطی کا احساس ہو رہا ہے؟ ہاں جی۔ یہ عشق کا جو بھوت ہے وہ جب تمہارے سر پہ سوار تھا، اب کہاں پہ ہے؟ اب لے گیا ہے۔ اب ختم ہو گیا؟ اب تمہیں پھانسی ہو یا اس سے پھانسی ہو، دونوں کو ہونی چاہیے؟ جیسے تمہاری مرضی، دونوں کو دے دو، مجھے اکیلے کو دے دو۔ آپ اکیلے اسے بچا دیں؟ نہیں، اسے بھی دے دو۔ اسے بھی دیں؟ ہاں۔ وہ تو کہہ رہی ہے قتل تم نے کیا، مارا تم نے۔ ہم دونوں گئے تھے تو سمجھو۔ دونوں گئے تھے؟ ہاں جی۔ کپڑا تم نے خود پکڑا تھا یا اس نے پکڑایا تھا؟ کپڑا اس نے پھڑایا تھا، اس نے کہا اس نے ہمیں سیان لیا ہے، تو ہم نے شتینہ کپڑا پھاڑ کر اس کے منہ پر ڈال دی۔ اچھا، منہ پر ڈالا، پھر کام نہیں بنا، پھر گردن دبا دی؟ ہاں جی۔ کتنی دیر میں آپ لوگوں نے یہ کام کمپلیٹ کیا؟ تقریباً 5-7 منٹ سے۔ 5-7 منٹ میں آپ لوگ پیسے لے کے آ گئے؟ ہاں۔ ان کے گھر دیوار پھیلا کے گئے تھے؟ کس طرح گئے تھے؟ ان کا بوا کھلا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا؟ ٹھیک۔ تمہارے ہمسائے تھے یہ؟ نہیں، ہم پناہ رہتے تھے، ان کے ہمسائے تھے۔ اس عورت کے ہمسائے تھے؟ ہاں جی۔
और औरत के घर तुम्हारा कितनी देर से आना जाना था? यहीं 10-12 साल से। 10-12 साल से तुम लोग अपने इश्क में मुब्तला रहे हो। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ वो महबूबा मौजूद है जिसने अपने आशिक के साथ मिल के चोरी की वारदात की। अपनी चोरी की वारदात में कामयाब तो हो गए, लेकिन इन्होंने वहाँ पे 10 साल बच्ची की जान ले ली। आइए जानते हैं इन्होंने इस तरह ये क्यों किया। ये क्या नाम है आपका? उल्फत। क्या हुआ था उस दिन? भाई इन पैसों की ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਢੂ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਢਾ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਚਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਵੀ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ। ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟਦਾ। कपड़ा आपने पकड़ाया था या उसने पकड़ा? ਕੱਪੜਾ ਮੰਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਪਾਈ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਈ। आपने पकड़ाया कपड़ा? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲਾ ਦਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫਾੜ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੂਆ ਤੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਦੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ। आपने जाके गोलियां बांटी हैं कि अपना का नाम नहीं आया मोहल्ले में जाके? गोलियां बांटी हैं आपने? ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ इस ਉਦੋਂ वजह ਦੀ से नहीं बांटी के? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। और ये कितने बजे का टाइम था जब आपने इस बच्ची की जान ली? तब क्या टाइम था? ਇਹ 1:30-2 ਵਜੇ ਦਾ। 1:30-2 बजे का टाइम था। हाँ उससे जी। पहले आपने गोलियां बांटी थी? ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਵੰਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। अगले दिन बांटी थी? ਹਾਂਜੀ। अगले दिन बांटी। और जब आपने ये कत्ल कर रहा था बच्ची को, आपने नहीं किया? जब ये कत्ल कर रहा था तब आपने इसे मना नहीं किया? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ। आप जुर्म के तो बराबर के हकदार हो ना? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ दोनों ही हकदार हो ना जुर्म के? ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। जब चोरी आप दोनों ने इकट्ठी की तो बच्ची भी तो इकट्ठों नहीं मारी है ना? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। कितनी देर से इश्क आपका चलता रहा है? ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। कहाँ मिलते थे आप लोग? ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आपके घर आता था? हाँ जी। आपके हस्बैंड को पता था? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जब वो घर में ना होता तब ही आता था? हाँ जी। फोन पे बात होती थी? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। इतने साल से आप लोग अपना इश्क चला रहे थे, लेकिन अब आपको क्या महसूस हो रहा है? गलती हुई है आपसे? ਹਾਂਜੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। पछतावा हो रहा है? ਹਾਂਜੀ। करना चाहिए था ऐसे? ਨਹੀਂ अब फांसी किसे लगनी चाहिए, आपको या उससे लगनी चाहिए? ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अब अगर वो कहे कि मुझे नहीं आपको लगा दे तो आप लग जाएंगे उसकी खातिर फांसी? आपने तो प्यार किया ना, आपका तो इश्क था, तो आप अभी लग नहीं सकती उसके कहने पे फांसी? ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं, अगर वो कहे कि मेरी जगह आपको लगा दी जाए फांसी तो आप लग जाओगे उसके कहने पे? ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਰਦਾ। और
آپ کا اتنے سال سے تعلق چلتا آ رہا تھا، لیکن پہلے بھی اس نے کبھی پیسے مانگے تھے آپ سے؟ ਪਹਿਲੇ 150 ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ آپ ਸੀ। دے دیتے تھے؟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹਣੀ। آپ کو معافی پتہ ہے آپ کو مل جائے گی؟ آپ نے ایک بچی کی جان لی ہے، آپ کو معافی ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਮੰਗਣੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀ। ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਕੇ? 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮ 5 بچے ہیں آپ کے؟ ਰਹਿਮ ਕਰ آپ ਦੇ। اپنے گاؤں کتوا میں جانا چاہیں گی؟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ چلی ਆ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ چلی ਆ। میں نہیں جائیں گی؟ ਨਹੀਂ اگر آپ وہاں پہ گئی تو آپ کو وہاں کے لوگ بھی مار دیں گے، تو پھر ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ چلی ਆ। ادھر نہیں جائیں گے؟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। اب ناظرین اس کی سزا تو اسے قانون دے گا، ہاں، اور قانون تو ان کو اس گناہ کی سزا دے گا، لیکن یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ اور آپ کی دوسری شادی کب ہوئی؟ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। اس میں کتنے بچے ہیں؟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। طلاق لے لی تھی آپ؟ ਹਾਂ تب سے یہ آپ تب سے اس کے ساتھ تعلق تھا؟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ شادی ਕੀਤੀ। شادی ਤੋਂ 4-5 مہینے بعد تعلق ہویا۔ تعلق بنا تھا، تو کیسے اس سے آپ کا تعلق بنا؟ یہ تو دیکھنے میں ہی ایسا ہے، آپ کا کس طرح اس کے ساتھ تعلق؟ پتہ ہی نہیں بھائی نے کی کیتا کی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آپ کی آئی۔ رضامندی سے آپ سے آپ کے گھر ملنے آتا تھا؟ آپ تو نہیں اس کے گھر جاتی تھی، وہی آپ کے گھر ملنے آتا؟ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਮੁਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ۔ اب ان بچی کے گھر والوں پہ کیا گزر رہا ہوگا؟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ نے، چلو ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ۔ ناظرین ان جیسے عاشق اور محبوبہ جب ان کی جب لو سٹوری ناکام ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے کو کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے تو ان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے اس طرح کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تب یہ اپنی غلطی کا کفارہ بھی دیتے ہیں اور غلطی کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن قانون اب اس کی کیا سزا دے گا، آئیے ہم جانتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب سے ملتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ تھانہ صدر قصور کے ایس ایچ او رشید صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اندھے قتل کا سراغ لگایا اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 28/4/2021 کو 5 بجے شام 15 PM میں کال موصول ہوئی کہ موضع روشن بیلا میں صدرہ نامی 10 سالہ بچی کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔ ہم فوری طور پر موقع پہ پہنچے، ضروری کارروائی عمل میں لائی۔ پتہ چلا کہ یہ اندھا قتل ہے، بچی کو کوئی نامعلوم ملزمان مرڈر کر کے چلے گئے ہیں۔ ڈی پی او قصور عمران کشور صاحب کی خصوصی ہدایت اور علی بن طارق ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کی ہدایت پر ہم نے تفتیش کا دائرہ وسیع کیا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ملزمان الفت بی بی اور عابد کو 18 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ہے۔ کتنے ملزم گرفتار کیے؟ 2 ہی ملزم تھے، 2 ہی گرفتار کر لیے جی۔ ٹھیک، اور ان سے ریکوری بھی کر لی ہے 1,20,000 روپیہ ہے، اور جس کپڑے سے انہوں نے ان کو مارا ہے صافے سے، وہ بھی برآمد ہو گیا۔ ٹھیک، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کس طرح کارروائی عمل میں لائی؟ انہوں نے یہ دونوں کی آشنائی تھی، الفت کی اور عابد کی، تقریباً 10 سال سے چل رہی تھی۔ عابد نے کسی کو پیسے دینے تھے، وہ الفت کو کہتا تھا کہ مجھے کوئی رقم دو، میں نے کسی کے دینے ہیں۔ اس دن الفت کو پتہ چلا کہ یہ گھر والے جو ہے نا، صدرہ کے والد اور والدہ موضع چور کوٹ میں فوتگی پہ گئے۔ یہ ان کے گھر کی اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر پہ پیسے ہیں، یہ آلووں کا کاروبار کرتے تھے۔ اس نے عابد کو بلوایا اور عابد کو کہا کہ آج پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ دونوں ہی ان کے گھر گئے ہیں، انہوں نے جا کر اس دروازہ کھلا تھا، اندر چلے گئے ہیں۔ اندر جا کر وہ پیٹی کا کنڈا اٹھایا تو بچی صدرہ سو رہی تھی۔ جب وہ جاگی ہے تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ شناخت کرتی تھی ان کو۔ انہوں نے پھر اس کو گلا دبا کر اس کو مرڈر کر دیا اور پیٹی سے پیسے نقدی لے کر چلے گئے۔ اب آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آپ کے جو گھر والے ہیں، ان کے سامنے تم جانا چاہو گے؟ نہیں۔ جو تم نے گناہ کیا ہے، تم نے معصوم بچی کو قتل کیا ہے، اس کی سزا تمہیں پتہ کیا ہے؟ ہاں جی، کیا سزا ہے؟ دیکھو ہم کیا سزا، جو بھی ہوگی قبول ہے؟
قبول ہونی پینی کیوں غلطی جو کی تھی تو پیسے لے کے جانے تھے تو پیسے لے جاتے، اس بچی کو تو نہ مارتے آپ. اس نے دیکھ لی. ناظرین آپ نے ملزم کی ساری بات سنی. اس کا کہنا ہے کہ مجھے سزائے موت دے دو، اس کا اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے معصوم بچی کو قتل کیا ہے، یہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے. ہمارے اندر انسانیت مر چکی ہے. معصوم کلیوں کو مارتے وقت ہمارے اندر ترس نہیں آتا، ہم حیوان بن جاتے ہیں. اور ان جیسے لوگ اٹھ کر جو ہے ہمارے معاشرے کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور معصوم بچے جو ہے ان ہوس پرست اور درندہ صفت انسان کے جو ہے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ناظرین اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اکیلا مت چھوڑ کے جائیں، نہ کہ ان جیسے حیوان آپ کے بچوں پر حاوی ہو کر ان کی جان لے.